اقبال نے کہا تھا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لالاک نہیں ہے۔ تیرے کو پیراں تے پار ہی نہیں پائے، تو چٹی چمڑی ویکھ کے رہ گیا، تو چٹی چمڑی ویکھ کے۔ قادیانیوں کے پاس بھی تو حضرت یہی ہتھیار ہیں، دو ہی تو ہتھیار ہیں، چٹی چمڑی تے واردہ ویزا۔ پتر چٹی چمڑی اور باہر کے ویزے کے لیے نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہ کرنا کبھی ہے، ان سے مانگ لینا، ان سے مانگ لینا، ان سے مانگنا۔ مجھے تجھے تو تیرے اور میرے امام نے عقیدہ دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ کو بہتے ویزے دیتے ہیں یہ صرف اتھے دے ویزے دیندے نے، مدینہ پاک تو اتھے دے ویزے بھی ملتے ہیں، ادھر جنت کے ویزے بھی ملتے ہیں۔ وفا کرنا پتر نبی پاک علیہ السلام سے، چٹی چمڑی اور ویزے کے لیے آپ سے بے وفائی نہ کرنا، ان سے مانگ لینا۔ ان سے یہ ایک صحابی تھے، حبشہ مزاج رکھتے تھے، اب اوپر سے تھے بھی صفہ شریف میں، فقر بھی تھا، رنگ مبارک بھی حبشہ والا تھا حضرت۔ اب کون ان سے جی شادی کرے اپنی بچی کی؟ وہ لکھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نا بڑے مغموم سے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ مفہوم ہے بات کا، عرض کرتے ہیں محبوب نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، تو فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ عرض محبوب مجھے کون لڑکی دے گا، رنگ دیکھیں اوپر سے فقر ہے۔ فرمایا جہاں فلاں سردار کو جا کے کہے کہ اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیا۔ وہ گئے، دروازے پہ دستک دی، سردار نے دروازہ کھولا، انہوں نے سمجھا کہ شاید اپنے کلو کہہ رہے ہیں، میں سردار اور یہ وہ، انہوں نے واپس، بیٹی سن رہی تھی، اس نے اپنے باپ سے کہا باجی یہ کیا کر دیا؟ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو نہ دیکھیں، جنہوں نے بھیجا ان کو دیکھیں ہیں، زندگی میں نے گزارنی ہے، کیا کر رہے ہیں انکار؟ آپ اللہ کے رسول کو انکار کر رہے ہیں، زندگی میں نے گزارنی ہے، میں اسی بات پہ خوشی خوشی زندگی گزار دوں گی کہ ان سے میرا رشتہ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ وہ ہنسی خوشی واپس گئے، لیکن پھر جا کے پھر وہ پوچھا اب کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول نکاح کے لیے لڑکی تو مل گئی، لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، نکاح کا کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون اپنے بھائی کی مدد کرے گا؟ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے بندوبست کرو۔ اب لکھا جی وہ مدینہ پاک کے بازار میں نا نکاح کا سامان خرید رہے تھے، تو ادھر جہاد کا اعلان ہو گیا، جہاد پہ چلو حضرت۔ اور میں حیران ہوتا ہوں حضرت آج اپنے نوجوانوں پہ کہ حضرت علی دے نعرے مار کے نا دا پنگ پین تے دل کرتا ہے، کسی دا تمال پان تے دل کرتا ہے، کسی دا ٹول تے نچن دل کرتا ہے۔ یار حضرت علی پاک کے نعرے کی تو یہ تاثیر ہی نہیں ہے بچے۔ میرا چیلنج حضرت جی کیمرہ لگا ہو، کوئی ماں جی دا لال حضرت میں کٹ دے یا 3-4 شہواں، بلکہ پتہ ہے اگر آپ حضرت علی پاک کو پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ آپ کو ملے گا کہ حضرت علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافر واصلے جہنم کیے۔ پتر تیرے میرے علی کتھوں پنگ کٹ لیں دی تسی، کتھوں تسی ٹول لیں دے، کتھوں تسی کنگرو لیں دے، کتھوں تسی تمالن چک لیں دی۔ وہ ٹھیک ہے یار، کو دیوانہ اس کی دیوانگی ہے، کیا حضرت دیوانگی پہ دین کی بنیادیں رکھی جائیں گی؟ بھائی اس کا اپنا حال ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر، حضرت ابو علی قلندر، وہ ان پاکوں کا ایک اپنا حال ہے، بھائی دین تو نہیں ہے، وہ دین وہی ہے جو حضرت علی پاک نے کیا ہے، اور کوئی تو ایسی بات نہیں۔ میں حیران ہوں حضرت علی پاک کے نعرے کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ وہ مار کے تمال پان تے دل کرے تے نچن تے دل کرے تے جناب پنگ پین تے دل کرے، بلکہ کیا اللہ کی قسم ہے، میں جان رب کو دینی ہے، سامنے مسجد ہے، میں تو جب ذکر علی کرتا ہوں سنتا میری رگوں میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے، جوش مارتا ہے خون اندر، کشمیر یاد آتا ہے، فلسطین یاد آتا ہے، کیونکہ تاثیر ہے نا جی۔ 40,000 کافر حضرت علی پاک نے اپنی تلوار نال جنم چٹورے حضرت ہیں، اللہ اکبر ہیں، یا رسول اللہ، یا علی ہیں،
لیکن کیا ہے قوم کے حالات دیکھو، علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ، ایندے دل تک کرتا ہے ملنگ کٹیے پڑھ کے سارے حضرت، ایندے ملنگ کٹیے پڑھ کے حضرت، جو کیا تعارف کروا رہے ہیں امت کو حضرت علی۔ وہ چوڑیا کتھے پنگ آ گئی؟ ادھر بدر ہے، ادھر احد ہے، ادھر تبوک ہے، ادھر خیبر ہے، خیبر کا دروازہ ہے، حضرت علی کا اکھیڑنا ہے، ایک ہاتھ سے ڈھال بنانا ہے، اور 40 صحابہ کا اس کو ہلا نہ سکنا بھی ہے۔ اور گندے آدمی کیا تعارف کروا رہا ہے قوم کو حضرت علی کا؟ کتھے پنگ آ گئی ہوئے؟ لیکن ایسے کئی منحوس لوگ موجود ہیں میرے معاشرے میں، کوئی ایسی بات نہیں پتر، وہ تو خیبر ہے، وہ تو خندق ہے۔ اس لیے پتر، اور میں آپ سب کو کہوں گا روز نہ یا 11ویں دی نسبت نہ یا 12ویں دی نسبت نہ اکھاں بند کر کے نہ تے پھر حیدر، تیرے چ غیرت آئے، تیرے چ غیرت آئے، ہاں جی غیرت آتی ہے، غیرت آتی ہے، غیرت آتی ہے۔ اکھاں بند کر کے نا یا 11 واری یا 12 واری اکھاں حیدر، تیرے چ غیرت آئے، نعرہ حیدری حیدری حیدری، غیرت آئے۔ لیکن تو سمجھی نا تمال پان تے دل کیتا ہے کام خراب ہے، پھر کسی کو ٹریٹمنٹ کروا اپنا جا کے، تیرے کو جراثیم خراب نہیں، کیونکہ نہیں ہے بالکل ایسا کچھ نہیں۔ ہاں حضرت جی دیکھو نا صلاح الدین ایوبی علی دے ملنگ نے نا پتر، حضور غوث پاک نے تھاپا دیتا سی صلاح الدین ایوبی، غوث پاک حضرت علی دا ہی فیض آ رہے ہیں نجیب الطرفین سید حسنی بھی حسینی بھی حضرت، لیکن قوم دا جناب تمال پان تے دل کردا، کشمیر جان تے دل نہیں کردا کسی دا۔ وہ لکھا ہے او حضرت، او بھائی اس کو رہنے دو یار، سارے دا دھیان ہے دل ہو جاندا ہے۔ خیر تصویراں بن گئی ہیں حضرت، تو وہ لکھا ہے حضرت کہ وہ سامان لے چکے تھے، تو ادھر اعلان ہو گیا جہاد، ادھر اعلان ہو گیا جہاد حضرت۔ اسی لیے تو پتر دیکھو نا پھر وہی کی کہندے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ قوم نو پڑھایا یہ کوکڑ تے نچنا والا چوہا ہے تے جہاد کتے آ گیا پھر تے، جب قوم کو پڑھایا حضرت جی نچنا والا چوہا ہے تے تھستی کرو پڑھایا قوم نو، تو پھر کیا بنے گا قوم کا؟ اس لیے حضرت جی میں چلو بات نہیں بڑھاتا، سیڑھی بھی لگ گئی ہے، جتنے ابو بیٹھے ہیں پتر جی اپنے بچیاں دی طرف باجی انہوں نے نہیں پڑھایا، تسی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بٹھا کے حضرت علی کی باتیں سنایا کر، اپنے بچوں کو بٹھا کے جناب سیدنا صدیق اکبر کی باتیں سنایا کرو، ان کو گھر سے ختم نبوت کی گھٹی دو حضرت، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا ان کو گھر سے گھٹی دو، ہیں جی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کرو گھٹی دو ان کو حضرت، روز بٹھا کے پتر کوئی مرزا کوئی لولا کوئی لنگڑا کوئی انا کوئی کانا کوئی ذلی کوئی بروزی کوئی ٹٹی میں مرنے والا نبی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں، روز حضرت ان کو بٹھا کے ان کو صدیق اکبر کی باتیں سناؤ، ان کو عمر فاروق کی باتیں سناؤ، ان کو عثمان غنی پاک کی باتیں سناؤ، ان کو حسنین کریمین کی باتیں سناؤ۔ دیکھو نا حضرت جی ٹوٹ بٹوٹ پوئم آ گئی، میں کہتا ہوں اب میں سنانے لگا ہوں حضرت، اگر اس کو پوئم میں لاتے اور میری بچیوں کو حضرت تیسری چوتھی کلاس میں یہ پڑھا، اللہ دی قسم ہے یہ مر جاتی، یہ کٹ جاتی، لیکن یہ اپنے دوپٹے اور اپنی چادریں کبھی نہ اتارتی ہیں، لیکن پڑھائے کچھ نہیں، رزلٹ پھر کیا نکلا؟ آج اسلام آباد کھڑے ہو کے یہ نعرے مار رہی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ اگر ان کو یہ سنو جناب امام حسن پاک حضرت اب فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سید
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا پتر حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی میں نے بھی اماں جان کے سر مبارک کا قبال دیکھا ہو۔ اے اللہ، اگر جس نے حضرت جی ٹوٹ بٹوٹ کا مرغا لکھ دی، اگر وہ اس کو پوئم میں لکھتا، اور یہ پوئم حضرت جی تیجی چوتھی کلاس میری تیاں نو پڑھائی جاندی، انہوں نے لانیاں ہیں چادراں اپنی، انہوں نے اپنے جسماں دی بازاراں چ نمائش پارکاں چ نمائش کرنی سی کدی، لیکن ان بیچاریوں کو پڑھایا ہی کچھ نہیں ہے، یہ بیچاری بے قصور ہیں حضرت جی، جمعے چا جاندیاں کوئی نہیں، سکول پڑھان دے ککھ نہیں، نہ ابو نے کچھ بتایا نہ امی نے کچھ بتایا، ابو بھی موبائل تھے امی بھی۔ میں حضرت صاحب لوگ دم کروانے آتے ہیں جمعے میں میرے پاس یا محافل پہ بھی، جی دم کر دو جی، کہا دم کرو جی، اے حضرت موبائل نہیں جے چھڑتا، موبائل ہے دے ہتھوں لہو تے زمین تے ولن لگ پندہ۔ میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا، میں کہتا ہوں بچے ادھر ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تڑا بندہ ہے، انہوں میں کہا دم کرا، اے نحوست تیرے کو لگی ہے اس بچارے نے، کیونکہ اس نے جب دیکھا جناب ابو جی دے ہاتھ چھے موبائل دیکھا، امی کے ہاتھ میں دیکھا تو موبائل، بیچارہ داد کے گیا، دودی بھی موبائل، دودا ابو بھی موبائل، تائی نو ملن گیا وہ بھی موبائل تے لگی، چاچی نو ملن گیا وہ بھی موبائل تے، پھپھو نو ملن گیا وہ بھی موبائل تے، راتی تایا ابو کار آئے وہ بھی موبائل، چاچا کار آیا وہ بھی موبائل، نان کے گیا نانا ابو موبائل، نانو موبائل، وڈی مامی نو ملن گیا وہ بھی موبائل، چھوٹی مامی کل گیا وہ بھی موبائل، خالہ نو ملن گیا وہ بھی موبائل، راتی وڈے ماموں کام تو آئے وہ بھی موبائل، انہوں نے کہا پتہ نہیں کی شاید ہے سارے نے پڑھی اور انہوں نے پڑھ لی۔ کاش حضرت ہم نے اتنا ان کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا حضرت صاحب بے قصور ہیں یہ بیچارے، یہ جو کر رہے تھے نا مجھے اب ان پہ غصہ نہیں آتا، یہ میں سمجھتا ہوں میں ناکام ہو گئی، میں نہ دی تربیت ہی بیچارے نہیں کر سکتے، ان کو آج تک بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ میں اپنی پرسیاں لئی اگے گیا ہی نہیں اور قوم نو ایتھے ہی رکھیا 75 سالاں تو کی تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیواں میں نو نہ رکھ لے، میں نے امت کو اس سے آگے جانے ہی نہیں دیا، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، امت بچاری دا بیڑا گرک ہو گیا، میں مدینے پاک دے ٹبیاں دیاں تصویریں ہی بناتا رہا، کوئی کچھ، یہ مجھے اب ان پہ غصہ نہیں آتا، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان کو بتایا کس نے، سکول گئے ککھ نہیں دیتا انہیں، او 14 نکات تے نہرو رپورٹ تے جناب او آل انڈیا کانفرنس، یہ بیچارے بے قصور نے سر، حضرت صاحب بڑھن دی تربیت ہی نہیں، کسے نے انہوں نے ککھ نہیں دسیا، نہ ماں نے دسیا، نہ پیو نے دسیا، نہ سکول نے دسیا، نہ کالج نے دسیا، نہ یونیورسٹی کھل گیا نا پول آپ کے سامنے، 5500 بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی ہے، یہ بچاری کیا بولوں حضرت، مجھے اب نہیں غصہ آتا ان پہ، پہلے شروع سے میں اٹھ کے ٹر جانا نہ غصے میں، اب پڑا پہ آدھا جی میں چلا جائے، ان کو بتایا کس نے کیا ہے، محرم آ گیا، پیاس اور بھوک سے اگے گئے کوئی نہیں، ربیع الاول آن لگا حلیمہ پاک دیاں بکریاں تو اگے، ام محبت دیاں بکریاں تو اگے، بس کھڑے ہوتے ہیں، کس نے ان بیچاروں کو کچھ بتایا، جو کر رہے ہیں دعوت اسلامی ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، لیکن بالکل حضرت امی ابو جی، امی جی انہوں نے قرآن پڑھ کے بخاؤ حضرت، میں بس چھوڑنے لگا ہوں حضرت جی، اب دیکھو نا حضرت جی میں قرآن شریف لے کے بیٹھا تھا حضرت، اور میں حضرت جی چلو اس کو کیا، میں پڑھتے پڑھتے حضرت جی آ گیا میرا بچہ، یہ بچے دیکھتے ہیں حضرت، یہ بچے دیکھتے ہیں، میں حضرت جی ان قرآن شریف لے کے لگا پڑھ دیاں سورہ یاسین تے میں آ گیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ دن جب اللہ کہیں گے آج مجرم وکھرے ہو جاؤ، میں حضرت ادھر آیا اور میری ہچکی بد گئی خوف الہی سے، اور میں بار بار اس آیا پاک کو پڑھ رہا ہوں،
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور اتھرو گر رہے ہیں کہ کہتے ہو دن میں بھی مجرمہ چنا ہوں. دو گروپ ہونے ہیں نا. ایک سلام قولا من رب الرحیم اور ایک وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ایک نو سلام آئے گا اور دوجیاں نو اج مجرم لہدا ہو جو. میں حضرت ان پڑھ رہے ہوں اور نال میرے تھرو ڈگ دینے پہ. میرا پتر میری تھی ویخ دی پئی مینوں وہ ابو جی کی پڑھن ڈے نے نال روئی جاندے نے. اللہ کی قسم ہے جدو تو تے میں قرآن شریف رکھ کے جانا ہے نا تیری تے میری تھی تے تیرے تے میرے پتر نے ضرور کھول کے ویکھنا ہے. کی یہ بھلا ہے کیوں میرا ابو رویا ہے. امی جناب قرآن شریف پڑھ دی پئی اور پڑھ دی جناب سورہ انفطار آ گئی حضرت. اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور اگے پھر نکلیاں چیکاں حضرت. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. امی ہوری رون ڈائی دیاں نے. امی ہوری آندے اتھرو ڈگ دے نے اور بچے ویکھ دے نے پھر میری امی. اللہ دی قسمیں جدو امی نے قرآن شریف رکھ کے جانا ہے نا بچے نے ضرور کھول کے ویکھنا ہے دے کی ہے بھلا کیوں میری امی روئی پڑھ کے. اوے امی پڑھ اوے ابو جی پڑھو حضرت ہے. آخری بات جی وہ لکھا جی کوئی بزرگ تھے وہ ساڑھے ہر کے بزرگ نہیں ہیں واقعی بزرگ تھے. انہوں نے اپنی بچی کو اس کی تربیت کی تھی. انہوں حضرت علی پڑھائے سر انہوں نے. انہوں سیدہ کائنات پڑھائیاں سر. انہوں اماں عائشہ پاک پڑھائیاں سر. وہ لکھا جی وہ بچی کو نا اپنے ساتھ مچھلیاں پکڑنے لے گئے. وہ مچھلی پکڑ کے بیٹی کو دیتے اور پھر مچھلی پکڑنے لگ جاتے. وہ مچھلی کو دیکھتی اور مچھی واپس پانی. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب وہ سورج اوپر آ گیا گرم دوپہر ہو گئی اب نہیں ٹھہرا جا رہا دھوپ میں سورج کی شدت کے سامنے. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں پتری میری بچی تھی ہے میری ہے وہ ہاں کنیاں کا مچھلیاں ہوئیں. اس نے وہ برتن دکھایا تو مچھلی کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دیں کدھر گئیں. انہوں نے کہا ابو جی میں نے مچھلیاں دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہنے لگے بیٹا میں نے اس لیے دی تھی کہ دریا میں واپس پھینک دی. کیوں پھینک سنیے گا جی کیا کمال لوگ تھے. کیوں پھینک دی تو سنی بچی کیا کہتی ابو جی اب روز صبح ہمیں بتاتے نہیں ہماری تربیت کرتے ہوئے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے. ذکر نہ کرنے کی نحوست سے وہ جال میں پھنس جاتی. بابا اب روز ہمیں نہیں بتاتے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے یہ پاویں رہی مسجد دے باہر لگا ہے جدن غافل ہویا نا اللہ نے ملے جو کسی دے دل چ پانا چل ہوئے آری تے کوڑا لے کے وڈ ہے. یہ آپ اور میں ہی ہیں ویلے پلنڈ ہے باقی نو آپشن ہی کوئی. جس نے اپنا کام چھوڑا فنش ختم. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ فنش حضرت جی. وہ کہتی ہے بابا آپ نہیں روز ہمیں کہتے کہ پتر اللہ دی یاد تو غافل نہ ہوئی ہو. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. وہ بزرگ کہتے ہیں پتر یہاں تک تو بات ٹھیک ہے تو مچھی واپس کی اس چڑی. وہ مچھی آگے سے کیا عرض کرتی ہے بابا اس لیے مچھلیاں میں نے پانی میں واپس پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں وہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں ہیں. لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا بچوں کو حضرت جی. ہم نے ایسا